آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے اکاؤنٹنگ فار جوائنٹ وینچر میتھڈ 3۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پچھلی ویڈیوز کے اندر میتھڈ 2 اور اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر میتھڈ 1 کے تحت اکاؤنٹنگ فار جوائنٹ وینچر دیکھی، آج ہم میتھڈ 3 کے تحت اکاؤنٹنگ فار جوائنٹ وینچر کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ جوائنٹ وینچر کیا ہوتا ہے۔ جب بھی 2 اور مور پرسنز اور فرمز یعنی بزنسز کمبائن ہوتے ہیں کسی ایک مقصد کو اچیو کرنے کے لیے، اسے ہم جوائنٹ وینچر کہتے ہیں۔ تو اکاؤنٹنگ فار جوائنٹ وینچر کا مطلب ہوگا کہ کس طرح جب جوائنٹ وینچر ہوتا ہے تو اس کی انفارمیشن کو، اس کے ڈیٹا کو ہم ریکارڈ کرتے ہیں، یعنی اس کی اکاؤنٹنگ کیسے کرتے ہیں۔ تو جوائنٹ وینچر کی اکاؤنٹنگ یا ریکارڈنگ کے لیے ہم نے پچھلی ویڈیوز کے اندر دیکھا کہ ہمارے پاس 4 میتھڈز ہیں۔ میتھڈ 1 اور میتھڈ 2 کے تحت ہم اکاؤنٹنگ کر چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میتھڈ 3 یعنی میمورینڈم میتھڈ کے تحت ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح جوائنٹ وینچر کی اکاؤنٹنگ کرتے ہیں۔ تو میمورینڈم میتھڈ یعنی میتھڈ 3 جس کو ہم نے کہا ہے، اس کے تحت جب اکاؤنٹنگ ہوتی ہے یعنی ریکارڈنگ ہوتی ہے تو کس طرح ہم اکاؤنٹنگ کرتے ہیں۔ آل وینچرر مینٹین اکاؤنٹس، یعنی تمام کے تمام جو وینچررز ہوتے ہیں، جو کہ ایک قسم کے ہم پارٹنرز ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اکاؤنٹنگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایچ وینچرر ریکارڈز اونلی دوز ٹرانزیکشن وچ آر افیکٹڈ بائی ہم۔ ہر وینچرر وہ ٹرانزیکشن ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے جو کہ وہ خود کر رہا ہوتا ہے۔ جو دوسرے وینچرز ٹرانزیکشن ریکارڈ کرتے ہیں وہ اپنے پاس ریکارڈ کرتے ہیں۔ اس کو ہم ایک ایگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس جوائنٹ وینچر کے اندر 2 وینچررز ہیں، یعنی 2 پارٹنرز ہیں جن کو ہم وینچررز بولتے ہیں، ایک ریاست ہے ایک اشتیاق ہے، تو ریاست اپنی اکاؤنٹنگ کرے گا اور جو اشتیاق ہے وہ اپنے حساب سے اکاؤنٹنگ کرے گا۔ یعنی ریاست ایک اکاؤنٹ بنائے گا جوائنٹ وینچر اکاؤنٹ ود اشتیاق، اس کے اندر ریاست ساری کی ساری وہ ٹرانزیکشنز ریکارڈ کرے گا جو کہ ریاست نے کی ہیں، اور اسی طرح اشتیاق جو اکاؤنٹ بنائے گا اس کا نام ہے جوائنٹ وینچر اکاؤنٹ ود ریاست۔ اشتیاق اس کے اندر وہ چیزیں ریکارڈ کرے گا جو کہ یہ خود کر رہا ہے، یعنی جتنی اس نے سیلز کی یا پرچیز کی وہ اس اکاؤنٹ کے اندر ریکارڈ کرے گا، اور ریاست جتنی سیلز اور پرچیز کرتا ہے وہ اس اکاؤنٹ کے اندر ریکارڈ کرتا ہے۔ اور ریاست اشتیاق کی کوئی ٹرانزیکشن ریکارڈ نہیں کرے گا، اور اسی طرح اشتیاق جو ہے وہ ریاست کی کوئی ٹرانزیکشن ریکارڈ نہیں کرے گا۔ اب جب جوائنٹ وینچر اینڈ ہوگا تو ریاست کیا کرے گا کہ اس نے جو خود ٹرانزیکشن کی ہے وہ اس اکاؤنٹ کے اندر ہے، وہ اشتیاق سے جو اس نے ٹرانزیکشنز کی ہیں اس کا اکاؤنٹ مانگے گا، اور دونوں اکاؤنٹس کو دیکھ ایک میمورینڈم جوائنٹ اکاؤنٹ وینچر اکاؤنٹ بنائے گا جس کے تحت وہ دیکھ لے گا کہ پورے جوائنٹ وینچر کے اوپر کتنا پرافٹ یا لاس ہوا۔ اسی طرح اشتیاق نے اپنی ٹرانزیکشن تو ریکارڈ کر لی، اور جو ریاست کی ٹرانزیکشن ہے وہ اس سے لے گا، یعنی جوائنٹ وینچر اکاؤنٹ ود اشتیاق والا اکاؤنٹ اشتیاق ریاست سے لے گا، اور دونوں اکاؤنٹس کو دیکھ کے میمورینڈم جوائنٹ وینچر اکاؤنٹ بنائے گا جس کے تحت وہ دیکھے گا کہ جوائنٹ وینچر کے اوپر کتنا پرافٹ یا لاس ہوا۔ اب ہم ایک نومیریکل کرتے ہیں، یعنی ایک کویسچن سالو کرتے ہیں جس کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ میمورینڈم میتھڈ کے تحت اکاؤنٹنگ کیسے کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس ایک کویسچن ہے جس کے اندر جو ہے وہ میمورینڈم جوائنٹ وینچر اکاؤنٹ بھی ہم نے بنانا ہے، اور اس کے بعد جو ہم نے پارٹنرز اپنی اس ایگزامپل کے اندر ازیوم کیے تھے ریاست اینڈ اشتیاق جو وینچررز ہیں، اس ایگزامپل کے اندر بھی وہی ریاست اینڈ اشتیاق جو ہے وہ وینچرر ہیں جو کہ انٹر ہو رہے ہیں انٹو جوائنٹ وینچر فار دا پرچیز اینڈ سیل آف سیکنڈ ہینڈ موٹر کار۔ یہ کس مقصد کے لیے یہ کمبائن ہو رہے ہیں کہ وہ پرچیز کریں گے سیکنڈ ہینڈ موٹر کارز اور پھر ان کو سیل کر دیں گے، اور اس کے بعد اس سیل اور پرچیز سے جتنا بھی ان کو پرافٹ ہوگا وہ 3/2 کے ساتھ ڈسٹریبیوٹ کر لیں گے، یعنی ٹوٹل 5 حصے کریں گے اس پرافٹ کے، 3+2 کر کے 5، اس میں سے 3 حصے جو ہے وہ ریاست کے ہوں گے اور 2 حصے جو ہے وہ اشتیاق کے ہوں گے۔ اب جو ٹرانزیکشن ریاست نے کی ہیں وہ بھی ہمیں گیون ہے، اور جو ٹرانزیکشن اشتیاق نے کی ہیں وہ بھی ہمیں گیون ہے، اور اس کے بعد کچھ انفارمیشن مزید بھی ہمیں گیون ہے۔ تو اس سارے ڈیٹا کو دیکھ کر ہم جو ہے وہ اکاؤنٹنگ کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ میمورینڈم میتھڈ کے تحت ہر وینچرر اکاؤنٹنگ کرتا ہے، تو جس طرح ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں جو ریاست ہے وہ کس کا اکاؤنٹ بنائے گا، جوائنٹ وینچر اکاؤنٹ ود اشتیاق بنائے گا، اور اس کے بعد جو اشتیاق ہے وہ کون سا اکاؤنٹ بنائے گا، جوائنٹ اکاؤنٹ ود ریاست بنائے گا، اور اس کے بعد یہ دونوں ان دونوں اکاؤنٹس کو کمبائن کر کے میمورینڈم جوائنٹ وینچر اکاؤنٹ اپنی اپنی بکس میں بنائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ جوائنٹ وینچر اکاؤنٹ ود اشتیاق کس طرح بنائے گا۔ تو یہاں پر ہم نے وہ اکاؤنٹ بنا دیا جوائنٹ وینچر اکاؤنٹ ود اشتیاق، یہ ریاست بنا رہا ہے۔ اس اکاؤنٹ کے اندر ریاست کیا کرے گا کہ ڈیبٹ سائڈ کے اوپر سارے کے سارے ایکسپنسز یا جو پیسے یہ دے رہا ہے خرچہ کر رہا ہے وہ رکھ دے گا، اور اس کے بعد جو پیسے اس کے پاس آ رہے ہیں، یعنی اگر وہ اس کی چیز سیل کر رہا ہے تو اس کے پاس جو پیسے آ رہے ہیں یا کوئی بھی اور انکم ہے تو اس کو وہ کریڈٹ سائڈ پر رکھ دے گا۔
اب یہاں پر جو ٹرانزیکشنز کی ہیں ریاست نے، ان کے اندر جو تین ان کے خرچے ہیں. ایک تو اس نے سب سے پہلا جو خرچہ کیا ہے، جو ایکسپینس کیا ہے، وہ 5 کارز پرچیز کی ہے 15 جنوری کو. اس کے بعد ٹیکس اینڈ انشورنس پے کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دو یہ خرچے ہو گئے. اس کے بعد جو انکم ہو رہی ہے سولڈ کارز ود پرچیزڈ بائی ہم، یعنی جو 5 کاریں اس نے پرچیز کی تھی وہ 58,000 کی اس کی انکم ہے. انکم کو ہم نے کریڈٹ سائڈ پر رکھنا ہے، ایکسپینسز کو ہم نے ڈیبٹ سائڈ پر رکھنا ہے. تو یہ تینوں اماؤنٹس اب جو ہے وہ ہم اکاؤنٹ میں لے جاتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ جو پرچیزز کی ہیں ان کو، اور جو ٹیکس ادا کیا ہے، وہ جو خرچہ کیا ہے وہ ہم نے یہاں پر ڈیبٹ سائڈ پر رکھ دیا. ریفرنس میں ہم نے بینک اکاؤنٹ لکھ دیا کہ ہم نے یہ جو پیمنٹس کی ہیں وہ بائی بینک کی ہیں، تو ہمارا خرچہ ریکارڈ ہو گیا. اس کے بعد جو ہماری سیلز تھی وہ 58,000 کی تھی، ان کو ہم یہاں پر کریڈٹ سائڈ کے اوپر ریکارڈ کریں گے. تو وہ 58,000 کے ہم نے ریکارڈ کر لیے کیونکہ یہ ہمارے پاس پیسے آ رہے ہیں. اس کے بعد یہاں پر ہم دیکھیں تو 11,000 کا خرچہ کچھ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ یہ کسی اور بندے کو نہیں بلکہ اپنا جو دوسرا وینچرر ہے اس کو 11,000 روپیز پے کر رہا ہے، یعنی اماؤنٹ ریمیٹڈ ٹو اشتیاق. جو اس نے سیل کی اس میں سے جو 11,000 اس نے ریمیٹ کر دیے ہوں گے یعنی اشتیاق کو. تو یہ بھی ایک قسم کا اس سے پیسے جا رہے ہیں. تو جو پیسے اس سے جا رہے ہیں یا جو خرچے کر رہے ہیں ان کو ہم سارے ڈیبٹ سائڈ پر رکھ رہے ہیں. تو 11,000 بھی ہم ڈیبٹ سائڈ پر رکھ دیں گے. اس کے بعد کوشچن کے لاسٹ میں دیکھیں تو ریاست ٹک اوور ادر کارز ایٹ اے ویلیویشن آف 26,000. یہ اس طرح ہے کہ جو اشتیاق نے ٹرانزیکشنز کی ہیں اس کے تحت ہم دیکھیں تو 3 کارز پرچیز اس نے کی تھی، اور جس میں سے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ سولڈ 1 کار، ایک کار اس نے سیل کر دی. اس کا مطلب ہے جو باقی 2 کار تھیں وہ ریاست نے لے لی. تو اب ریاست نے ان کو کس طرح ریکارڈ کرنا ہے کہ یہ جوائنٹ وینچر کے لیے انکم ہی ہے. تو یہاں پر کریڈٹ سائڈ پر آ جائے گی کہ یہ تو 58,000 ہم نے ایکسٹرنل پارٹیز کو سیل کر کے پیسے لیے، اور یہ جو کارز ہیں یہ جو بکی ہیں یہ خود لے لی ہیں وینچرر نے. تو اس نے جوائنٹ وینچر کے لیے جو پیسے پے کرنے ہیں وہ 26,000 ہے. تو یہ جوائنٹ وینچر کے لیے انکم ہے، اس کو ہم نے یہاں پر کریڈٹ کر لیا. اب ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ریاست کی جتنی بھی ٹرانزیکشنز تھی ہم نے ریکارڈ کر لی. اب ہم نے اشتیاق کا اکاؤنٹ بنانا ہے. تو اشتیاق نے جتنے خرچے کیے ہیں ان کے اندر اس نے 3 کاریں پرچیز کیا، اور اس کے بعد جو ٹیکس اینڈ انشورنس پے کیا، ریپیئرنگ چارجز پے کیے 2,000 کے. ان تینوں کو ہم جو ہے وہ اشتیاق کے اکاؤنٹ کے اندر ڈیبٹ سائڈ پر رکھ لیں گے، کیونکہ جتنے بھی اخراجات ہیں یا جو اس سے پیسے جا رہے ہیں ان کو ہم نے ڈیبٹ سائڈ پر رکھنا ہے. اس کے بعد اس نے جو سیل کی تھی وہ جوائنٹ وینچر کے لیے انکم ہے 36,000 کی. ایک کار نہیں، یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 1 کار سولڈ 14,000 کیا. تو 14,000 کی جو اس نے ایک کار سیل کی تھی اس کو ہم یہاں پر ریکارڈ کر لیں گے. ایئر ہمارا 2019 چل رہا ہے، اور جو سیل ہو رہی ہے ایک کار وہ فروری کی 2 کو ہو رہی ہے. تو یہاں پر ہم نے 14,000 روپیز رکھ لی ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو یہ جو ریمیٹنس جو ہے وہ اشتیاق نے دی تھی، ریاست نے دی تھی اشتیاق کو. تو اشتیاق کے یہ پیسے آ رہے ہوں گے تو ان کو اس نے کریڈٹ سائڈ پر رکھنا ہے 11,000 کو بھی. تو یہاں پر ہم ان کو ریکارڈ کر لیتے ہیں. 31 جنوری کو یہ پیسے آئے تھے تو 11,000 اس نے کریڈٹ سائڈ پر ریکارڈ کر لیے. جتنے پیسے اس کے پاس آ رہے ہیں وہ اس نے کریڈٹ سائڈ پر رکھے ہیں، جتنے پیسے اس سے جا رہے ہیں اس نے وہ ڈیبٹ سائڈ پر رکھے ہیں. کہ تو اشتیاق نے بھی اور ریاست نے بھی جتنے خرچے کیے تھے یا جتنی ان کے پاس انکمز ہوئی تھی، جو پیسے آئے تھے، ان سب کو اس نے یعنی اپنی ٹرانزیکشنز کو دونوں نے اپنے بکس کے اندر ریکارڈ کر لیا. ہم نے کہا تھا کہ جب یہ دونوں اپنی اکاؤنٹس کے اندر ریکارڈ کر لیں گے تو پھر جو ہے وہ ریاست اپنی بکس میں میمورنڈم جوائنٹ وینچر اکاؤنٹ بنائے گا اور اشتیاق اپنی بکس کے اندر میمورنڈم جوائنٹ وینچر اکاؤنٹ بنائے گا. تو دونوں ایک ہی طرح سے جوائنٹ وینچر اکاؤنٹ بناتے ہیں. یہاں پر ہم نے پریپیئر میمورنڈم جوائنٹ وینچر اکاؤنٹ لکھا ہوا ہے. ہم یہاں پر ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہ ریاست جو ہے وہ جوائنٹ وینچر اکاؤنٹ بنائے گا. تو اب ریاست کیا کرے گا؟ ریاست نے اپنی جو کچھ ٹرانزیکشن ریکارڈ کی ہوئی ہیں یہ تو اس کے پاس ہے، اور اس کے بعد جو اشتیاق نے ٹرانزیکشن ریکارڈ کی ہوئی ہے یہ بھی اشتیاق لے گا، اور ان دونوں اکاؤنٹس کو دیکھ کر ایک جوائنٹ وینچر جو ہے وہ میمورنڈم جوائنٹ وینچر اکاؤنٹ بنائے گا، اور ساری کی ساری دونوں اکاؤنٹس کی ساری ٹرانزیکشنز کو یہاں پر لکھ کے دیکھ لے گا کہ کتنا پرافٹ ہوا ہے. لیکن یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو کونٹرا انٹری ہوتی ہے، یعنی ایسی انٹری جو کہ اب ریاست نے بھی ریکارڈ کی ہوئی ہے اور ساتھ میں اشتیاق نے بھی ریکارڈ کی ہوئی ہے. جس طرح یہاں پر ریمیٹنس تھی کہ اماؤنٹ ریاست نے دی ہے اور اشتیاق نے ریسیو کیا ہے، تو اس نے یہاں پر 11,000 ڈیبٹ سائڈ پر رکھے ہوئے ہیں اور اس نے 11,000 کریڈٹ سائڈ پر رکھے ہوئے ہیں. تو یہ ڈیبٹ اور کریڈٹ جو ہے وہ امپیکٹ جو ہے وہ سیم ہے. تو یہاں پر اس انٹری کو، اس کونٹرا انٹری کو ہم نہیں لیں گے. باقی جتنی بھی انٹریز ہیں اس کو ہم جو ہے وہ جوائنٹ وینچر، اب یہ جتنی بھی ڈیبٹ سائڈ
पर चीज़ें आ रही हैं ये जॉइंट वेंचर अकाउंट की डेबिट साइड पर आ जाएंगी, और ये जो इश्ताक ने अकाउंट बनाया था इसकी जो डेबिट साइड पर अमाउंट्स और ये चीज़ें आ रही हैं ये भी हम इसकी डेबिट साइड पर रख देंगे। और इसी तरह इन दोनों अकाउंट्स की जो क्रेडिट साइड पर चीज़ें आ रही हैं वो सारी की सारी हमने क्रेडिट साइड पर रख देनी है। तो यहाँ पर हमने वो सारी अमाउंट्स जो डेबिट साइड पर दोनों अकाउंट्स की डेबिट साइड पर आ रही थी उनको हमने यहाँ पर रख लिया, और उसके बाद क्रेडिट साइड पर जो जो अमाउंट्स आ रही थी दोनों अकाउंट्स के अंदर हमने रख दी। लेकिन 11,000 क्योंकि डेबिट साइड के ऊपर भी आ रहा था क्रेडिट साइड के ऊपर भी आ रहा था तो इस वजह से उसको हमने यहाँ पर नहीं लिया। इनके साथ हमने ये लिख दी कि ये 43,000 की जो परचेजेस थी वो रियासत ने की हैं। इसी तरह ये खर्चे हैं जो क्योंकि सारे डेबिट साइड के ऊपर सारे हमारे एक्सपेंसेस आ रहे हैं, ये टैक्स एंड इंश्योरेंस रियासत ने पे किया था, ये परचेज इश्ताक की हैं, ये टैक्स एंड इंश्योरेंस इश्ताक ने पे किया था, और ये रिपेयर जो है वो इश्ताक ने करवाई। यहाँ पर सारे अखराजात आ गए, यहाँ पर सारी इनकम्स आ गई कि ये वो सेल्स हैं जो कि रियासत ने की, ये वो सेल्स हैं जो कि इश्ताक ने की, और उसके बाद ये वो सेल्स हैं जो कि रियासत ने की और अपने आप को यानी सेल कर दी। तो जॉइंट वेंचर के लिए ये इनकम है, इस वजह से यहाँ पर ये क्रेडिट साइड पर आ जाएगी। अब हम जो है वो प्रॉफिट निकालने के लिए इस अकाउंट का टोटल करते हैं तो वो 98,000 क्रेडिट साइड है तो दोनों साइड पर ये आ जाएगा। एक्सपेंसेस कम है, 98,000 में से एक्सपेंसेस लेस करें तो 14,000 आ जाते हैं। अब 14,000 को हमने दो हिस्सों में तकसीम करना है कि टोटल 5 हिस्से हैं, 3 + 2 करें तो 5 बन जाता है। तो 3/5 जो हिस्सा है वो रियासत का है और इश्ताक का जो हिस्सा है वो 2/5 है। तो इस जो प्रॉफिट है हमारा इसको हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं कि 14,000 में से मल्टीप्लाई बाय 3/5 रियासत का प्रॉफिट है और 2/5 जो है वो इश्ताक का प्रॉफिट है, जिसमें से हम देख रहे हैं कि 14,000 में से 8400 रुपीज़ रियासत का प्रॉफिट है और 5600 जो है वो इश्ताक का प्रॉफिट है। तो अब ये जो प्रॉफिट है ये अपने अपने अकाउंट्स के अंदर इनको रिकॉर्ड कर लेंगे। सबसे पहले रियासत जो अकाउंट बना रहा था इसके अंदर ये प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लेगा अपनी डेबिट साइड के ऊपर, और इसी तरह यहाँ पर जो प्रॉफिट 5600 का आया था इश्तियाक का वो भी इस अकाउंट की डेबिट साइड पर आ जाएगा। अब यहाँ पर रियासत के इस अकाउंट को हम देखें तो ये क्या शो कर रहा है कि टोटल पैसे जो जॉइंट वेंचर की वजह से रियासत के पास आए वो कितने हैं जी। इन क्रेडिट साइड पर वो पैसे लिखे हुए हैं वो टोटल है 84,000। 84,000 में से हम देखें तो 43,000 की इसने परचेजेस की थी, 1600 का इसने टैक्स पे किया था, और उसके बाद 11,000 जो है वो इसने दे दिए थे इश्तियाक को। तो 84,000 में ये सारे लेस कर देंगे, और उसके बाद 84,000 में से जो प्रॉफिट हुआ है जॉइंट वेंचर की वजह से वो भी ये 84,000 में से जो टोटल इसके पास पैसे हैं उनमें से निकाल लेगा, और बाकी पैसे जो कि हम देख रहे हैं कि 20,000 रुपीज़ होंगे, ये बाकी जो पैसे है वो इश्तियाक को पे कर देगा। तो यहाँ पर इसने बैंक अकाउंट लिख दिया कि बाय बैंक इसने पेमेंट कर दी इश्तियाक को। अब यहाँ पर इश्तियाक के अकाउंट को अगर हम देखें तो इसके पास जो टोटल पैसे आए थे वो 14,000 ये थे और 11,000 ये थे, लेकिन इसका जो अखराजात हैं यानी जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हैं, तो वो ये है जी टोटल 45,000 रुपीज़, और यहाँ पर भी हम 45,000 लिखेंगे। और जो पैसे अब यहाँ पर रिमेनिंग जो बैलेंस है 20,000 जो कि इसने खर्चा ज़्यादा किया हुआ ये किस से ले लेगा जी, रियासत से ले लेगा इश्तियाक। तो यहाँ पर इसने क्रेडिट साइड यानी जो जो पैसे इसके पास आ रहे थे आखिर पे भी जो इसने रियासत से लिए वो भी इसने यहाँ पर क्रेडिट साइड पर रख दिए। सर हमने देख लिया कि रियासत अपना बुक्स के अंदर अकाउंट किस तरह बनाता है और उसके बाद इश्तियाक किस तरह अकाउंट बनाता है, और उसके बाद हमने देख लिया कि मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट किस तरह बनता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग की अपने मेथड 3 जो कि हमारा मेमोरेंडम मेथड है उसके तहत।